ادھورا فارمولا میں سمجھا نہیں، عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ دراصل کافی عرصہ پہلے میری لیبارٹری میں ایک ذہین سائنسدان واجد حسین کام کرتے تھے۔ انہوں نے اس فارمولے پر کام شروع کیا تھا، لیکن ابھی فارمولا ادھورا ہی تھا کہ ایک بین الاقوامی سائنسی سیمینار میں شرکت کے لیے انہیں مشرقی جرمن جانا پڑ گیا اور پھر بدقسمتی سے وہ وہاں ایک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے۔ اس طرح وہ فارمولا ادھورا ہی رہ گیا۔ میں نے ایک بار کوشش کی تھی کہ اس پر مزید کام کیا جائے اور اسے مکمل کیا جائے، لیکن بات نہ بن سکی، سر داؤد نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او کتنا عرصہ ہوا ہے واجد کو فوت ہوئے؟ عمران نے جواب دیا۔ 3 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، سر داؤد نے جواب دیا۔ او اتنے طویل عرصے کے بعد تو ظاہر ہے اس فارمولے کو حاصل کرنے کوئی نہیں آتا۔ بہرحال جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ میں نے آپ کو اسی لیے فون کیا ہے کہ ایک تو آپ لیبارٹری کی حفاظت کے سلسلے میں پوری طرح چوکنا ہو جائیں، دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بھی سرکاری یا نیم سرکاری شخصیت آپ کی لیبارٹری سے متعلق کوئی فارمولا یا فائل سرکاری طور پر یا دوستانہ طور پر طلب کرے تو آپ برائے مہربانی مجھے فوراً اس کی اطلاع دیں گے۔ اگر میں نہ مل سکوں تو آپ X2 کو فون کر کے پیغام ضرور دیں گے، اور جب تک مجھ سے بات نہ ہو جائے آپ نے وہ فائل یا فارمولا کسی حالت میں لیبارٹری سے باہر نہیں نکالنا۔ عمران نے انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، تم بے فکر رہو، تم نے پہلے جو کرنا کر کے اچھا کیا ہے، اب میں ہر لحاظ سے محتاط رہوں گا، سر داؤد نے کہا۔ اوکے تھینک یو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بلیک زیرو، تم ایسا کرو، لیبارٹری سے اپنے ممبروں کو ہٹا لو، اب ان کا وہاں رکنا بے سود ہے، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انہیں کال کر کے ہدایات دے دیتا ہوں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ میں اس حبشی سوازوں کا پتہ کرتا ہوں کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں۔ اب ہمارے پاس مجرموں کو ٹریس کرنے کے لیے وہی ایک کلو باقی رہ گیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ کلو بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ میں وہاں سے اسپیشل ہسپتال میں صفدر سے بھی ملتا آؤں گا تاکہ اس سے تفصیلات پوچھی جا سکیں کہ وہ کس طرح زخمی ہوا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دانش منزل کے آپریشن روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کا رخ گیراج کی طرف تھا۔ اس نے کار گیراج سے نکالی اور پھر چند لمحوں بعد وہ گیٹ سے باہر سڑک پر آ گیا۔ اس نے کار کا ٹرانسمیٹر آن کر لیا تھا تاکہ اگر مجرم پھر ٹیلی کمپیوٹر قسم کی کوئی چیز استعمال کریں تو اس کا بروقت پتہ چل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تعاقب کی طرف سے بھی پوری طرح ہوشیار تھا، اور کار جنرل ہسپتال کی طرف تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سر راشد اپنی خوابگاہ میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ آج ہی غیر ملکی دورے سے واپس آئے تھے، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ رات کو دیر تک دفتر میں بیٹھے اس دورے کی تفصیلی رپورٹ تیار کرتے رہے تاکہ صبح اسے صدر مملکت کے پاس ارسال کر دیا جائے۔ اسی لیے انہیں آدھی رات تک دفتر میں مسلسل کام کرنا پڑا۔ جب رپورٹ ختم ہوئی تو انہوں نے اطمینان کا ایک سانس لیا، اور پھر رپورٹ کو کانفیڈینشیل باکس میں لاک کر کے باکس انہوں نے دفتر کے خفیہ سیف میں رکھا، اور اس کے بعد وہ ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھاتے دفتر سے باہر آ گئے۔ ان کی دفتر میں موجودگی کی وجہ سے ان کا پی اے، سیکرٹری اور دیگر عملہ بھی دفتر میں موجود تھا، جبکہ پوسٹ میں ڈرائیور بھی مستعد کھڑا تھا۔ سر راشد عملے کے سلاموں کا جواب دیتے ہوئے کار تک پہنچے، اور ڈرائیور نے بڑی مستعدی سے آگے بڑھ کر کار کا پچھلا دروازہ کھولا، اور سر راشد سیٹ پر ڈھیر ہونے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے وہ بری طرح تھک گئے تھے۔ سر کہاں چلنا ہے؟ ڈرائیور نے بیٹھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ گھر چلو، اور اس وقت کہاں جانا ہے؟ سر راشد نے تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور ڈرائیور نے خاموشی سے کار آگے بڑھا دی۔ پوسٹ سے ٹرن کر کے کار دفتر کی وسیع و عریض عمارت کے گیٹ سے نکلی، اور پھر سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آفیسرز کالونی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ سر راشد نے چونکہ اس عمر تک شادی نہیں کی تھی، اور نہ ہی ان کے کوئی عزیز و اقارب ایسے تھے جو ان کے ساتھ رہ سکتے، اسی لیے وہ ملازموں سمیت کوٹھی میں اکیلے رہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کار کوٹھی میں پہنچ گئی، اور سر راشد کار سے اتر کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دفتر کے کپڑے اتار کر نائٹ سوٹ پہنا، دانتوں کو برش کر کے وہ خوابگاہ میں پہنچ گئے۔ بیڈ کے ساتھ تپائی پر رکھا ہوا دودھ کا گلاس اٹھا کر انہوں نے پیا، اور پھر اطمینان سے بستر پر دراز ہو گئے۔ نائٹ لیمپ جلا کر انہوں نے کمبل کھینچا، اور چونکہ وہ بے حد تھکے ہوئے تھے اسی لیے چند ہی لمحوں میں کمرہ ان کے ہراٹوں سے گونج اٹھا۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی چلی جا رہی تھی۔ کوٹھی پر ہو کا عالم طاری تھا۔ گیٹ کے قریب اپنے کیبن میں چوکی دار بھی بیٹھا اونگ رہا تھا کہ اچانک ایک ہلکے سے کھٹکے کی آواز سے وہ چونک اٹھا، اور کان لگا کر باہر کی آوازیں سننے لگا، لیکن جب چند لمحوں تک کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے ایک بار پھر اونگنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے ایک سایہ سا اس کے سامنے سے بجلی کسی تیزی سے گزر گیا، اور چوکی دار کی اونگ کی وجہ سے اس کے گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ آنے والا پھاٹک پر چڑھ کر نیچے کودا تھا، چونکہ اس کے پیروں میں ربر سول کے جوتے تھے، اور اس نے کودنے میں بھی حتی الامکان احتیاط کی تھی۔
اس لیے سوائے ہلکے سے کھٹکے کے اور کوئی آواز پیدا نہ ہوئی اور سایہ چوکیدار کے کیبن کے گیٹ کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر سے پیر تک سیاہ رنگ کا چوس لباس پہنا ہوا تھا۔ جب چوکیدار دوبارہ اونگنے لگا تو وہ سایہ تیزی سے دروازے کے سامنے سے گزرا اور پھر کوٹھی کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگ کر تیزی سے عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ سامنے کے رخ پر جانے کی بجائے سائیڈ وے سے گزرتا ہوا کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا اور چند لمحے وہاں رکنے کے بعد وہ تیزی سے عمارت کی ایک عقبی کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کھڑکی پر پڑے ہوئے پردوں میں سے نیلے رنگ کی روشنی چھین چھین کر باہر آ رہی تھی۔ سیاہ پوش دبے قدموں چلتا اس کھڑکی تک پہنچ گیا۔ کھڑکی کے باہر لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ سیاہ پوش نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا آلہ نکالا جس کے آگے پینسل کی نوک جتنا پوائنٹ تھا۔ یہ آلہ چھوٹا سا تھا۔ سیاہ پوش نے آلے کی نوک گرل کے ایک کونے میں اس جگہ رکھی جہاں اسے کھڑکی کی چوکھٹ کے ساتھ ویلڈ کیا گیا تھا اور آلے کی پشت پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ آلے کی نوک سے سرخ رنگ کی روشنی کی ایک باریک سی لکیر نکلی اور وہ جوڑ جس کے ساتھ گرل لگی ہوئی تھی پلک جھپکنے میں ختم ہو گیا۔ سیاہ پوش نے اسی طرح ایک سائیڈ کے تینوں جوڑ علیحدہ کیے اور پھر جالی کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس نے دوسری طرف بھی یہی عمل کیا اور سالم گرل اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے گرل کو بڑی احتیاط سے پکڑ کر ایک طرف زمین پر رکھ کر اسے دیوار کے ساتھ ملا دیا۔ اندر کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پردے لہرا رہے تھے۔ نقاب پوش نے آلہ جیب میں رکھا اور پھر وہ بڑی احتیاط سے اچھل کر کھڑکی پر چڑھا اور کمرے کے اندر کود گیا۔ سامنے بیڈ پر سر راشد کمبل سینے تک اوڑھے بڑی گہری نیند سو رہے تھے۔ نقاب پوش خاموشی سے چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر اس میں رکھی ہوئی ایک پیپر پن کو موٹے سرے کی طرف پکڑا۔ پن کے باریک سرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ وہ پن لیے آہستہ سے آگے بڑھا اور پھر اس نے سر راشد کے کاندھے کے قریب بازو میں پن کی نوک چبو دی۔ سر راشد نیند میں ایک لمحے کے لیے کسمسائے مگر پھر ساکت ہو گئے۔ سیاہ پوش نے پن کھینچ کر اسے دوبارہ ڈبیا میں رکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر راشد کو جھنجھوڑنے لگا مگر سر راشد بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ سیاہ پوش نے کمبل ایک طرف ہٹایا اور سر راشد کی دونوں بغلوں میں ہاتھ دے کر سر راشد کو اٹھایا اور ایک بار پھر وہ کھڑکی میں سے ہوتا ہوا باہر نکلا اور اس بار وہ سامنے جانے کی بجائے عقبی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ایک مخصوص جگہ پر دیوار پر پہنچ کر ہاتھ سے ہلکے ہاتھ کو تھپ تھپایا۔ دوسرے لمحے دوسری طرف سے بھی تھپ تھپاہٹ کی آواز آئی اور نقاب پوش کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دیوار پر ایک سر ابھرا۔ اس نے ایک سیڑھی اوپر پھینک دی۔ نقاب پوش سر راشد سمیت سیڑھی کو پکڑ کر اس پر چڑھتا چلا گیا۔ دیوار کے اوپر پہنچ کر اس نے سر راشد کو دیوار پر موجود ایک اور سیاہ پوش کے حوالے کیا۔ خیال رکھنا یہ بھاگ نہ جائے، اسے اسی طرح بے ہوش رکھنا، سر راشد کو لے آنے والے نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، دوسری طرف سے سیاہ پوش نے کہا اور دیوار کی دوسری طرف غائب ہو گیا۔ پہلا سیاہ پوش نیچے اتر آیا۔ چند لمحوں بعد دوسرا سیاہ پوش ایک بار پھر دیوار پر نظر آیا اور پھر وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ اس کے نیچے آتے ہی پہلے سیاہ پوش نے تیزی سے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے اور چند ہی لمحوں بعد وہ صرف زیر جامے میں کھڑا تھا۔ اس نے جرابیں اور بوٹ تک اتار دیے تھے۔ لیزر کنیکٹر تو ہے نا تمہاری جیب میں؟ پہلے نے دوسرے سے پوچھا۔ یس باس، دوسرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، زیر جامے والے نے کہا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اس کھڑکی کے پاس پہنچے۔ زیر جامے والا اچھل کر کھڑکی کے اندر کود گیا جبکہ دوسرا وہیں کھڑا رہا۔ اس نے جھک کر وہ گرل اٹھائی اور اسے کھڑکی کے سامنے رکھ کر اس کے جوڑ سیٹ کرنے لگا۔ جب جوڑ سیٹ ہو گئے تو اندر موجود زیر جامے والے نے دونوں ہاتھ گرل میں ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ باہر کھڑے ہوئے نے جیب سے وہی برمے نما آلہ نکالا اور اس کا بٹن دبا کر اس نے جوڑوں پر سرخ روشنی ڈالنی شروع کر دی۔ جہاں جہاں روشنی پڑتی وہاں جوڑ لگ جاتا۔ اسی طرح اس نے سارے جوڑ لگا دیے تو بٹن بند کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ اب گرل واپس اپنی جگہ پر فٹ ہو چکی تھی۔ جاؤ، ہر طرف سے خیال رکھنا، اندر موجود زیر جامے والے نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور باہر والا سر ہلاتا ہوا کپڑوں کا تھیلا اٹھا کر تیزی سے دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سیڑھی چڑھ کے اوپر دیوار پر پہنچا اور پھر دوسری طرف غائب ہو گیا اور دوسرے لمحے سیڑھی بھی دوسری طرف سے کھینچ لی گئی۔ زیر جامہ پہنے شخص کھڑکی میں کھڑا غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب سیڑھی بھی غائب ہو گئی تو اس نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کمرے میں پہنچ کر وہ ملحقہ دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ غسل خانے اور ڈریسنگ روم کا مشترکہ دروازہ تھا۔ دروازہ کھول کر وہ ڈریسنگ روم میں گیا اور اس نے الماری کھول کر اس میں لٹکے ہوئے کئی نائٹ سوٹوں میں سے ایک منتخب کیا۔ اسے پہن کر اس نے مڑ کر سائیڈ میں لگے ہوئے بڑے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ وہ اس سوٹ میں ہو بہو سر راشد لگ رہا تھا۔ سر راشد کا میک اپ اس نے پہلے ہی کر رکھا تھا، اسی لیے صرف لباس ہی اس نے پہنا تھا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور غسل خانے کی لائٹ بند کر کے بستر پر آیا۔ اس نے زیر جامے میں موجود ایک جیب میں سے ایک پتلا مگر لمبا سا کاغذ نکالا
اور اسے نائٹ لیمپ کی روشنی میں ہی پڑھنے لگا۔ اس کاغذ میں وہ ساری تفصیلات موجود تھیں جو سر راشد کی عادتوں میں شامل تھیں اور جو 2 روز میں اس کے آدمیوں نے سر راشد کے خاص ملازموں کو اغوا کر کے ان سے حاصل کی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ سر راشد کے 2 خاص ملازموں کی جگہ اس کے اپنے آدمی موجود ہیں، اسی لیے اسے زیادہ فکر نہیں تھی۔ سر راشد کی گفتگو کا ٹیپ بھی اسے مہیا کیا گیا تھا اور اس نے اس ٹیپ کی مدد سے سر راشد کا لہجہ اور گفتگو کرنے کے انداز کی باقاعدہ ریہرسل کی تھی۔ چنانچہ جب سر راشد غیر ملکی دورے سے واپس آئے تو وہ سر راشد کو مکمل طور پر کاپی کر چکا تھا۔ اس کے آدمی بھی سر راشد کے دفتر میں موجود تھے اور اس سے لمحے لمحے کی رپورٹ ملتی رہی تھی۔ سر راشد کو دودھ کا گلاس اس کے خاص آدمی نے لا کر دیا تھا جس میں صرف گہری نیند آنے والی دوا کا محلول شامل تھا، کیونکہ بے ہوش کر دینے والا محلول ملانے سے دودھ کے ذائقے میں فرق پڑ جاتا تھا اور سر راشد ایک لمحے میں اس فرق کو محسوس کر لیتے۔ کیونکہ وہ روزانہ سونے سے پہلے دودھ پینے کے عادی تھے، اسی لیے اس نے سر راشد کو سوئی کی مدد سے بے ہوش کیا تھا۔ کاغذ پر صبح اٹھ کر جانے اور پھر دفتر میں بیٹھنے اور کام کرنے کے انداز کی سب تفصیلی رپورٹ جسے وہ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا تھا ایک بار پھر پڑھا، اور اس کے بعد وہ دوسری تفصیلات پڑھنے لگا جس میں سر داؤد کے ساتھ اس کے خصوصی تعلقات کا ذکر تھا۔ پھر مطمئن ہو کر اس نے کاغذ کو دوبارہ زیر جامے کی جیب میں رکھا اور بستر پر سر راشد کے انداز میں لیٹ گیا۔ لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن نیند کوسوں دور تھی، کیونکہ صبح کا اہم ترین مشن اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی دروازہ کھلا اور ایک آدمی جس نے خادموں جیسا لباس پہنا ہوا تھا دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ نقلی سر راشد نے کن اکھیوں سے اسے اندر آتے دیکھا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا سائیڈ میں آ کر کھڑا ہوا اور پھر آہستہ سے اس نے کہا، جناب صبح ہو چکی ہے۔ اس کا لہجہ دھیما اور مودبانہ تھا۔ نقلی سر راشد نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا وقت ہوا ہے؟ سر راشد کے سے انداز میں اس نے پوچھا۔ 5 بجے ہیں جناب، ملازم نے جواب دیا اور سر راشد اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور پھر نیچے اتر کر سلیپر پہنے اور غسل خانے کی طرف بڑھنے لگے۔ ملازم مودبانہ انداز میں اس کے پیچھے تھا۔ آپ نے آج سر داؤد سے ملنے جانا ہے؟ ملازم نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یہ مخصوص فکرہ تھا تاکہ ملازم کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اٹھنے والے اصل سر راشد ہیں یا ان کی جگہ ان کا آدمی لے چکا ہے، اور سر راشد اگر نقلی ہیں تو انہیں بھی پتہ چل سکے کہ ملازم ان کا اپنا آدمی ہے۔ ہاں آج جانا ہے، سر راشد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور ٹھیک ہے باس، ملازم نے اس بار بااعتماد لہجے میں کہا، اور سر راشد سر ہلاتے ہوئے غسل خانے میں داخل ہو گئے جبکہ ملازم نے تیزی سے بستر کو درست کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سر راشد لباس بدل کر باہر آئے۔ وہ نیلے رنگ کے سوٹ میں تھے۔ میرے ساتھ آئیے، ملازم نے کہا، اور پھر وہ انہیں لیے کمرے سے نکل کر راہداری میں آیا اور چند لمحوں بعد وہ ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بہت سے اخبارات طے کر کے رکھ دیے گئے تھے۔ آپ صرف انگریزی اخبار پڑھیں گے۔ ناشتے میں دلیا اور چائے اور بعد میں 3 بڑے گھونٹ شہد۔ بٹلر ہمارا آدمی نہیں ہے، اسی لیے احتیاط کیجیے گا، ملازم نے دبے لہجے میں کہا، اور سر راشد کے سر ہلاتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد بٹلر اندر داخل ہوا۔ اس نے جھک کر سر راشد کو سلام کیا اور پھر ناشتے کا سامان میز پر لگانے لگا۔ نقلی سر راشد نے ناشتہ کیا اور جب سامان اٹھا لیا گیا تب وہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ 7 بج گئے تو ڈرائیور اندر داخل ہوا۔ سر دفتر کا وقت ہو گیا ہے، ڈرائیور نے کہا۔ او اچھا چلو، نقلی سر راشد نے کہا، اور پھر وہ ڈرائیور کے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آئے اور چند لمحوں بعد ان کی کار کوٹھی سے باہر نکل کر دفتر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ سر داؤد اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھے کہ اچانک ساتھ پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سر داؤد نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر داؤد نے مخصوص لہجے میں کہا، سر راشد آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے پی اے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ او سر راشد بات کراؤ، سر داؤد نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہیلو داؤد، سناؤ کیا حال ہے؟ چند لمحوں بعد سر راشد کی بے تکلفانہ آواز سنائی دی۔ سر راشد اور سر داؤد کے تعلقات دوستی کی حدود سے نکل کر بے تکلفی کی حدود میں تھے، کیونکہ وہ دونوں کلاس فیلو رہے تھے۔ راشد تم تو غیر ملکی دورے پر گئے ہوئے تھے، مجھے تو یہی اطلاع ملی تھی۔ سر داؤد نے بھی اسی طرح بے تکلفانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں کل آیا ہوں، کل تو سارا وقت رپورٹ لکھنے میں لگ گیا، اسی لیے آج دفتر آتے ہی میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ مجھے فکر تھی کہ اولڈ مین کہیں اس دنیا سے نہ گزر گیا ہو، سر راشد نے کہا۔ جب بھی جائیں گے اکٹھے ہی جائیں گے، فکر نہ کرو۔ ہاں کیسے یاد کیا تھا، سر داؤد نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ فون اس لیے کیا تھا کہ مجھے اطلاعات ملی تھی کہ کچھ ایسی سرگرمیاں جاری ہیں جس سے ہمارے سائنسی فارمولے خطرے میں ہیں، سر راشد نے کہا۔ ہاں راشد، ہمیں اطلاع صبح ملی ہے، ایکس 2 کو بھی یہی اطلاعات ملی ہیں اور انہوں نے مجھے اس سلسلے میں ہوشیار رہنے کے لیے کہا ہے، سر داؤد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او اچھا، پھر تو معاملہ سیریس ہوگا، سر راشد کے لہجے میں تشویش تھی۔
اتنا بھی نہیں، بہرحال تم جانتے ہو X2 جس کام کے پیچھے پڑ جائے پھر سارے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں، سر داؤد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن پھر بھی مجھے تو فکر ہو گئی، آخر میرے سیکشن کا مسئلہ ہے، کوئی بات ہوئی ساری ذمہ داری مجھ پر آ پڑے گی۔ X2 نے کچھ تفصیلی ہدایات بھی دی ہوں گی، سر راشد نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں دی تو ہیں، لیکن تم جانتے ہو فون پر، سر داؤد نے ٹالتے ہوئے کہا۔ او میں سمجھ گیا، واقعی یہ باتیں فون پر نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے تشویش رہے گی۔ اچھا میں خود تمہارے پاس آ جاتا ہوں، ہمیں بیٹھ کر ہاتھ لائے عمل تیار کرنا چاہیے، سر راشد نے کہا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، پھر تفصیلی باتیں ہوں گی، سر داؤد نے کہا۔ اوکے میں آ رہا ہوں، سر راشد نے کہا۔ میں کہلا دیتا ہوں تم آ جاؤ، سر داؤد نے کہا۔ اور سر راشد نے رابطہ ختم کر دیا، سر داؤد نے بھی ریسیور رکھ دیا اور پھر انہوں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن دبا دیا۔ یس سر، سیکشن 1 دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سر راشد سیکرٹری وزارت سائنس و ٹیکنالوجی آ رہے ہیں، انہیں میرے پاس پہنچا دینا۔ اور سنو اسپیشل وے سے آنا، سر داؤد نے کہا۔ اوکے سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور سر داؤد نے ریسیور رکھ کر دوبارہ فائل پر نظریں جما دیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور سر راشد مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور سر داؤد بھی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں نے بڑے گرم جوش انداز میں مصافحہ کیا اور پھر سر راشد سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے تاریک شیشوں والی اینک لگا رکھی تھی۔ دورہ کیسا رہا؟ سر داؤد نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ باقی سب تو ٹھیک رہا، البتہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، سوزش سی ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو چیک کرانے کا پروگرام بنا رہا ہوں، سر راشد نے آنکھوں پر لگائی ہوئی اینک اتارتے ہوئے کہا۔ اور پھر انہوں نے جیب سے رومال نکال کر اینک کے شیشے صاف کیے اور اینک دوبارہ آنکھوں پر لگا لی۔ سر داؤد نے دیکھا کہ واقعی سر راشد کی آنکھیں بھاری بھاری تھیں۔ ہاں اب بتاؤ، X2 کا ذکر سن کر مجھے بے حد تشویش ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے حالات میری توقع سے زیادہ سنگین ہیں، سر راشد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور سر داؤد نے عمران سے ملنے والی تمام ہدایات دہرا دیں، چونکہ سر سلطان کے علاوہ وہ واحد باہر کے آدمی تھے جو جانتے تھے کہ عمران ہی اصل X2 ہے۔ اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر عمران کا نام لینے کی بجائے X2 کا نام لیا تھا۔ لیکن آخر مجرم یہاں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تم نے اس بات پر غور کیا؟ سر راشد نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ میں نے بہت غور کیا ہے، مگر میری بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے پاس ایسے کسی فارمولے پر کام نہیں ہو رہا جس سے مجرموں کو ذرا برابر بھی دلچسپی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا سائنسدان ہے جسے اغوا کیا جا سکے۔ اب لے دے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے ہی اغوا کرنا چاہتے ہوں، سر داؤد نے کہا۔ تم جیسے بوڑھے کو اغوا کر کے انہوں نے اچار ڈالنا ہے، نہیں کوئی اور چکر ہوگا، تمہارے پاس واقعی کوئی فارمولہ نہیں ہے، سر راشد نے کہا۔ ہاں تم جانتے ہو کہ میں فارمولہ مکمل ہوتے ہی اسے سپریم ڈیفنس کونسل کے حوالے کر دیتا ہوں، اپنے پاس نہیں رکھتا، بس ایک ادھورا فارمولہ ضرور موجود ہے۔ اس کا خالق سائنسدان عراق میں ٹریفک کے حادثے میں مر چکا ہے، میں نے بھی اس پر غور کیا تھا لیکن کوئی بنیادی بات سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے میں نے اسے رکھ دیا تاکہ کبھی اگر بالکل فرصت ہوگی تو اسے غور سے پڑھوں گا۔ اب ظاہر ہے وہ ادھورا فارمولہ کسی کام کا نہیں ہے، سر داؤد نے کہا۔ ادھورا فارمولہ؟ ارے تم واجد حسین سائنسدان کی بات تو نہیں کر رہے جو ٹریفک کے حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا، سر راشد نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل وہی، سر داؤد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم نے تو ذکر نہیں کیا کہ وہ کسی فارمولے پر کام کر رہا تھا اور وہ ادھورا رہ گیا، سر راشد نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ جب تک فارمولہ مکمل نہ ہو اس کا ذکر کیا کروں، سر داؤد نے جواب دیا۔ تم نے میرا اشتیاق بڑھا دیا ہے، واجد حسین تو بے حد ذہین سائنسدان تھا، اگر وہ کسی فارمولے پر کام کر رہا تھا تو وہ کوئی خاصی ورک ہوگا، کیا تم مجھے وہ ادھورا فارمولہ دکھا سکتے ہو؟ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں، سر راشد نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں دکھا سکتا، سر داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہوں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبایا۔ یس سیکشن 10 دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ رضا علی لیبارٹری کی ریکارڈ الماری کے نچلے خانے میں ایک فائل ہے جس پر D4 لکھا ہوا ہے، وہ فائل میرے دفتر میں بھجوا دو، سر داؤد نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر باس ابھی بھجواتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور سر داؤد نے ریسیور رکھ دیا۔ اچھا یہ تو ہوتا رہے گا، بتاؤ کیا پیو گے، سر داؤد نے کہا۔ پہلے فائل دیکھوں گا پھر بتاؤں گا، تم جانتے ہو جب مجھے کسی بات کا اشتیاق ہو جائے تو میں باقی ہر چیز بھول جاتا ہوں، سر راشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ایسے ہی صحیح، ویسے تمہیں فائل دیکھ کر مایوسی ہوگی، اس میں کوئی بنیادی نکتہ ہی درج نہیں ہے جس کی بنیاد پر آگے بڑھا جائے، بس چند ابتدائی تفصیلات ہیں۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے واجد حسین کسی خاص جنگی ہتھیار پر کام کر رہے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو شاید کوئی نئی ایجاد سامنے آ جاتی، سر داؤد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھ لیں گے، سر راشد نے کہا اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان فائل ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔
اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جھک کر سر داؤد اور سر راشد کو سلام کیا اور پھر اس نے فائل سر داؤد کے سامنے رکھ دی۔ ٹھیک ہے جاؤ، سر داؤد نے کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ لو بھائی دیکھ لو اور اپنا اشتیاق مٹا لو، سر داؤد نے ہنستے ہوئے فائل سر راشد کے سامنے رکھ دی۔ سر راشد نے فائل اٹھائی اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ روشنی کم ہے یا میری آنکھیں خراب ہیں، ذرا یہ ٹیبل لیمپ جلانا، سر راشد نے کہا اور سر داؤد نے میز پر رکھے ہوئے ٹیبل لیمپ کو جلا دیا اور پھر کھینچ کر اس کا بلب والا حصہ فائل کے اوپر جھکا دیا۔ اب فائل پر تیز روشنی پھیل گئی۔ سر راشد نے اینک کی کمانی کو پکڑ کر درست کیا اور فائل پر جھک گئے۔ ان کا ایک ہاتھ کمانی کو پکڑے ہوئے تھا، وہ بڑے غور سے فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے صفحہ پڑھ لیا تو پھر انہوں نے دوسرا الٹ دیا۔ سر داؤد انہیں چند لمحے غور سے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے پہلے والی فائل کھول لی اور اس کے مطالعہ میں مصروف ہو گئے۔ سر راشد کو D4 فائل پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، پھر انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کی اور اسے سر داؤد کے سامنے بڑی لاپرواہی سے پھینکتے ہوئے کہا، واقعی اس میں تو کچھ بھی نہیں، بس کچھ ابتدائی تفصیلات ہیں۔ سر راشد کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، سر داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا اور فائل اٹھا کر اسے میز کی دراز میں رکھ دیا۔ ہاں اب تمہارا اشتیاق تو ختم ہو گیا، اب بتاؤ کیا پیو گے؟ سر داؤد نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے ہاٹ کافی پسند ہے، بس وہی منگوا لو، سر راشد نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور سر داؤد نے سر ہلاتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر 2 ہاٹ کافی بھیجنے کے لیے کہا۔ چند لمحوں بعد کافی آ گئی اور وہ دونوں کافی پینے کے دوران لیبارٹری کی حفاظت کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ تم بے فکر رہو راشد، لیبارٹری میں میری اجازت کے بغیر مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، یہی بات میں نے X2 کو بھی کی تھی، سر داؤد نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہے۔ اچھا ایک وعدہ کرو کہ کوئی خاص بات ہو تو X2 کو بتانے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ضرور بتانا، سر راشد نے کہا۔ اوکے بتا دوں گا، سر داؤد نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اوکے مجھے اجازت، میں نے صدر مملکت سے ملاقات کرنی ہے اور وقت ہوا چاہتا ہے، سر راشد نے اٹھتے ہوئے کہا اور سر داؤد بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ خود انہیں چھوڑنے کمرے سے باہر آئے۔ مصافحہ کر کے سر راشد ایک آدمی کی رہنمائی میں آگے بڑھتے چلے گئے، جبکہ سر داؤد واپس اپنے کمرے میں آ کر فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا خیال تک نہ آیا کہ لاکھ احتیاط کے باوجود مجرم اپنا وار کر کے واپس بھی چلا گیا اور ان کی ساری حفاظتی تدابیر دھری کی دھری رہ گئیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔